السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے، اس کا موضوع ہے عصر حاضر میں اجتہادی تحقیق۔ لفظ الاجتہاد یہ مصدر ہے اجتہد یجتہد اجتہاد باب افتعال سے، جس کا مادہ ہے جہد جیم ہا دال، جس کا لغوی معنی ہے اپنی انتہائی طاقت اور قوت کسی چیز کے لیے خرچ کر دینا۔ اس لیے اجتہاد کی جو اصطلاحی تعریف اصولیین نے مقرر کی ہے وہ ہے بذل المجتہد وسعہ فی طلب العلم بالاحکام الشرعیۃ بطریق الاستنباط، کہ شرعی احکام کی تلاش میں ایک مجتہد کا استنباط احکام کے طریقے سے اپنی بھرپور کوشش کرنا، جتنی اس کی استطاعت ہے وہ ان مسائل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس میں کھپا دے۔ باقی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر مجتہد خطا بھی کرے گا تو تب بھی اس کو 1 اجر ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد صواب پر ہوگا تو اس کو 2 اجر ملے گا۔ بعض لوگوں نے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ امن کی ہو یا خوف کی، تو یہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے کرتے تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو اس میں تحقیق کیا کرتے ہیں۔ تو اصولیین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت سے بھی اجتہاد کا اشارہ ملتا ہے۔ اس طرح فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس سے بھی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس سے بھی جو ہے وہ اجتہاد کرنے کا ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ ویسے تو جو سنت نبوی سے اجتہاد کی مشروعیت ہے وہ معروف روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا گورنر، جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے کا اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں کتاب اللہ میں تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ملا تو اس نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں سے بھی نہ ملا تو آپ نے جواب دیا پھر اپنی رائے سے کوشش کروں گا اور اس کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ اس جواب کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی اور خوش ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ اس طرح جو دوسری حدیث حضرت عمار بن عاص رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے اور صحیح اجتہاد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اجتہاد کرتا ہے لیکن صحیح اجتہاد تک نہیں پہنچ پاتا بلکہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے تب بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اجتہاد یعنی جدید آمدہ مسائل پر غور و فکر کرنا یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مجتہد، جو اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ ہے مجتہد، کہ جن مسائل پر آپ غور و فکر کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ سارا سسٹم اجتہاد کا انہی 2 الفاظ کے گرد گھومتا ہے کہ کیا ہر آدمی اجتہاد کرے گا؟ نہیں، وہ آدمی اجتہاد کرے گا جس کو قرآن و حدیث پر کے علوم پر بھی پورا عبور حاصل ہو، عربی زبان پر بھی پورا عبور حاصل ہو، اور اس سے پہلے جن مسائل پر اجتہاد ہو کر اجماع ہو چکا ہے ان مسائل کا بھی اس کو علم ہو۔ اسی طرح ناسخ و منسوخ کا جو تصور ہے اس قرآن مجید یا احادیث میں، اس کا بھی اس کو علم ہو،
وہ آدمی اجتہاد کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اجتہاد شریعت کے ہر حکم میں ہوگا؟ نہیں. وہ مسائل جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں اور قطع الثبوت ہو چکے ہیں، ان مسائل میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جن مسائل کے بارے میں واضح نص قطعی آ گئی ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا بغور مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہی صورتحال آتی ہے کہ فقہائے اربعہ، جن کی فقہ آج دنیا میں بڑی مقدار میں مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں، فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، تو ان فقہاء نے بھی ان جو مسائل جو قطعی الثبوت ہیں اور قطعی الدلالت ہیں، ان مسائل پر انہوں نے غور و فکر یا ان پر اجتہاد نہیں کیا. تو اجتہاد ہم ان مسائل میں کریں گے جو مسائل نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں ہیں. اچھا، اب ہمارے ہاں ایک تو یہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں جی کہ علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد کی دراصل اقسام بہت ہیں. یہ جو ایک رائے ہے کہ اب آج سے 300 سال پہلے اجتہاد بند ہو گیا تھا، یا ابتدائی 400 سال پہلے اجتہاد ہوا، اس کے بعد پھر اجتہاد بند ہو گیا ہے، یہ سیکولر طبقہ ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے. تو اصل میں ان کو اجتہاد کی اقسام کا علم نہیں ہے. مثلا دیکھیں، ایک ہے اجتہاد مطلق. یہ جو ایک رائے ہے کہ ایک وقت تک اجتہاد رہا اور اس کے بعد اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس سے مراد اجتہاد مطلق ہے. اچھا، یہ جو اجتہاد مطلق کے بند کرنے کی بات کی گئی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ اجتہاد مطلق بند ہے، اس کی وہ وجہ یہ ہے کہ اب اس سطح کے اہل علم دنیا میں موجود نہیں ہیں جو ان سارے علوم پر دسترس رکھتے ہوں اور پھر وہ عصر نو اس پر اجتہاد کریں. تو جب وہ دسترس نہیں رکھتے، ایسے اہل علم دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو اس لیے اجتہاد مطلق پر علماء نے ایک فیصلہ کیا کہ اب اس کو بند کر دیا جائے. اس کے علاوہ اجتہاد فی المذہب، اجتہاد ترجیح، اجتہاد فی الفتویٰ، یہ اجتہاد اب بھی جاری ہے اور قیامت تک بھی جاری رہے گا. اچھا، جو اجتہاد مطلق ہے اس کو بھی بند کر جو کیا ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی ایک مخصوص وجہ ہے. اگر وہ وجہ ختم ہو جائے، صحیح ہے جی، تو وہ اجتہاد دوبارہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب قرب قیامت میں امام مہدی آئیں گے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو کر آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے درجے کے علماء ہوں گے. تو اگر وہ اجتہاد کریں گے، اس زمانے میں ان میں وہ صلاحیت ہوگی، تو یقیناً اس اجتہاد کو امت تسلیم کرے گی. تو یہ جو اجتہاد مطلق کے بند کرنے کی بات ہے، اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے کہ اس صلاحیت کے لوگ اب دنیا میں باقی نہیں رہے. اس کے علاوہ جو باقی اجتہاد کی اقسام ہیں وہ آج تک چل رہی ہیں. ایک گزارش. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا سلسلہ جو بند ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی 3 قسم کی غلط فہمیاں ہیں. ایک تو عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ اجتہاد کا مطلب یا معنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین میں کوئی سہولت پیدا ہو. اگر دین میں کوئی سہولت پیدا نہ ہو، مثلا آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، وہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ جی مثلا اس پر اجتہاد کریں جی کہ اب جو ہے نا بڑی آسانی ہو گئی ہے سفر میں، کہ یہاں سے آدمی جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھتا ہے اور کئی گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ کر لیتا ہے، جہاز میں لیٹ بھی سکتا ہے، کوئی مشقت بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس پر اجتہاد ہو جائے جی کہ مسافر پر روزہ جو ہے نا وہ جو کنسیشن ہے وہ ختم ہو جائے. کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جی ٹھیک ہے جی اس کو ختم کر دیا جائے. جو کنسیشن ہے کہ مسافر کے لیے حکم جاری کریں اجتہاد کر کے علماء، یا جو قصر کی نماز ہے وہ جو مسافر کے لیے ہے، اس کی علت جو ہے وہ یا اس کا جو سبب ہے کہ تھکاوٹ ہو، پریشانی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا آج کل کے سفر کے دوران. تو اس لیے جو ہے نا اب اس پر علماء اجتہاد کر لیں کہ مسافر کے اوپر پوری نماز ہے. یعنی ایسا آج تک نہیں کوئی ملا جو اس بات پر اجتہاد کروانا چاہتا ہو. اجتہاد ہم کس باتوں میں کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں جی بینک کے سود کو کسی طرح حلال قرار دے دیں، موسیقی کو کسی طرح حلال قرار دے دیں. اس کے علاوہ
باقی جو ایسے نص قطعی سے ثابت شدہ احکامات ہیں ان پر علماء غور و فکر کر کے اس کے جواز کی کوئی صورت پیدا کرتے ہیں، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہو گیا کہ اجتہاد کا جو دروازہ بند ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دوسری وجہ کیا ہے کہ اس سے مراد اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً اجتہاد، مثلا جیسے میں نے عرض کیا اجتہاد فی المذہب جائز ہے، اجتہاد ترجیح جائز ہے، صحیح ہے جی، بلکہ آپ دیکھیں کہ صاحبین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 60% مسائل میں اختلاف رائے کیا ہے، صحیح ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، آج تک کسی نے اس کو اجتہاد فی المذہب کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک پرابلم اور بھی ہے، اور وہ پرابلم ہے کہ اصل میں فہم کا بھی مسئلہ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک جب ہم اجتہاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں احکام میں، ایک احکام میں کچھ چیزیں علت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں حکمت ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اجتہاد کر کے مسئلہ چینج ہو گیا، صحیح ہے، تو وہ جو مسئلہ تبدیل ہوا، میں نے ایک امام صاحب نے ایک رائے دی، صاحبین نے بالکل اس کے عکس دوسری رائے دے دی، تو اب یہ جو رائے چینج ہوئی اس کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ اب ہوتا ہے بعض اوقات کہ حکمت چینج ہو جاتی ہے، زمانے کے اعتبار سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حکمت چینج ہو گئی ہے، تو اب عامت الناس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی حکمت اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اب آپ حکم بھی تبدیل کر دیں، حالانکہ احکام شریعہ حکمت کی بنیاد پر نہیں ہوتے، علت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ مثلا مثال دیتا ہوں، آپ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ شراب کی علت ہے، وہ ہے خمر، اس کے اندر نشے کا ہونا۔ اب یہ نشہ اگر جس جگہ پایا جائے گا، یہ اس کی علت ہے، جس جگہ نشہ پایا جائے گا اس جگہ پر ہم اس کو کیا قرار دے دیں گے؟ ناجائز قرار دے دیں گے، صحیح ہے۔ اب قیامت تک جتنے بھی چیزیں آئیں گی جن میں، اب مثلا اگر آج کے زمانے میں کوئی کہتا ہے کہ جی افیون کا کیا حکم ہے، چرس کا کیا حکم ہے، ہیروئن کا کیا حکم ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں ہم وہ والا حکم دیتے چلے جائیں گے، صحیح ہے۔ اب اس کی کیا ہے؟ علت ہے، جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی اس کے مطابق ہم اس کا حکم دیتے چلے جائیں گے۔ لیکن پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ لوگ بعض اوقات حکمت اور علت میں فرق نہیں کر پاتے۔ مثلا جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ مثلا قرآن میں ہے نا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ خنزیر کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ لحم خنزیر کو جو اس وقت اللہ نے حرام قرار دیا اس کی علت یہ تھی کہ جو خنزیر جانور تھا وہ صاف ستھرا ہو کے نہیں رہتا تھا اور جو ہے نا گندگی میں کھاتا تھا، گندگی میں رہتا تھا، تو اس لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ یہ حالانکہ اس کی علت نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ صفائی پسند نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کو علت قرار دیا، وہ کہتے ہیں جی اب تو یورپ میں بڑے بڑے زبردست قسم کے خنزیروں کے لیے فارم بنے ہوئے ہیں، ہائیجینک قسم کے فارم ہیں، اچھی غذا ان کو کھلائی جاتی ہے، گندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، صفائی کا زبردست نظام ہے، تو اس پر اجتہاد کر کے علماء اس کو کیا قرار دے دیں؟ اس کو جائز قرار دے دیں، صحیح۔ حالانکہ اس کے حرمت کی علت وہ نص ہے، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لیکن اب پرابلم کہاں پیش آ رہا ہے کہ وہ حکمت اور علت میں فرق نہیں کر پا رہا۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ مثلا ایک ملک قانون بناتا ہے کہ جی جب روڈ کے اوپر آپ ڈرائیو کر رہے ہوں گے تو جہاں پہ سرخ لائٹ جلی ہوگی آپ نے گاڑی وہاں روک لیں، صحیح، یہ حکم ہے۔ اب اگر آپ گاڑی نہیں روکیں گے تو آپ کا چلان ہو جائے گا۔ اب چلان ہونے کی علت کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کا حکم نہیں مانا، یہ اس کی علت ہے۔
اب اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ اس لیے رک جائیں کہ اگر آپ نہیں رکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے گاڑی آ رہی ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ جو ہے نا نقصان ہو جائے آپ کا۔ اب ہوگا کیا؟ اب لیٹ نائٹ آپ رات 1 بجے چوک پر پہنچے، آپ نے دونوں طرف سے دیکھا ہے کہ ادھر سے ٹریفک نہیں آتی دونوں سائڈوں سے، تو بھلے لائٹ جل رہی تھی سرخ، آپ نے اشارہ توڑا ہے اور آپ چوک سے نکل گئے، لیکن وہ ای ٹکٹنگ کے ذریعے آپ کے گھر میں چلان پہنچ گئے۔ آپ کہیں جی کہ میں وہاں سے گزروں، میں نے خود دیکھا ہے اس وقت کوئی ٹریفک نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے میرے چلان کیوں کر دی؟ تو اسٹیٹ کہے گی کہ وہ کہے گی کہ چلان کرنے کی جو وجہ تھی یا وہاں پہ جو رکنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ نہ ہو، تو میں نے خود عملی طور پہ مشاہدہ کیا کہ دونوں طرف سے جو ہے ٹریفک نہیں تھی میرے دائیں بائیں سے، اس لیے میں نے چوک کراس کر لیا اور ایکسیڈنٹ ہوا بھی نہیں ہے، میں پرامن طریقے سے گھر پہنچ گیا۔ تو اس کے جواب میں اب پرابلم کہاں پیش آئی کہ اسٹیٹ نے وہ حکم یا وہ چلان علت کی بنیاد پر کیا اور اس آدمی نے کیا سمجھا؟ حکمت کی بنیاد۔ اس نے کہا اس کی حکمت جو تھی وہ تھی ایکسیڈنٹ، تو ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، ٹریفک بھی نہیں تھی وہاں پہ، دونوں سائڈوں پہ گاڑی نہیں تھی، تو اب دیکھیں نا کتنی، لیکن اسٹیٹ اس کی اس بات کو نہیں مانے گی۔ اسٹیٹ اس کو کہے گی کہ آپ نے بس جو ہم نے حکم دیا تھا اس کی علت کی بنیاد پر آپ کو وہاں رکنا چاہیے تھا، آپ نہیں رکے، اس لیے آپ اس کی کیا دیں گے۔ اسی طرح مثلا اب اللہ نے نماز قصر کا حکم دیا، اب اگر کوئی آدمی، ایک ہے اس کی علت اور ایک ہے حکمت، اب نماز قصر کی مسافر کے لیے جو علت ہے وہ ہے مسافت، سفر، یہ ہے اس کی علت۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب اب وہ والا تو مسئلہ ہی نہیں رہا، بلکہ عملی طور پہ بعض اوقات یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے اسلام آباد بائی ایئر جاتے ہیں، گھنٹہ سوا گھنٹے کی فلائٹ ہے ملتان سے، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی آگے جو رہائش ہے وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتی ہے، تو بعض اوقات 5 اسٹار ہوٹل کا جو روم ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کے روم سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے راحت و آرام کے اعتبار سے۔ اچھا وہاں پہ کوئی آپ کے حلقہ احباب کے لوگ بھی نہیں ہوتے، تو اگر وہاں پہ آپ زیادہ لمبی عبادت کرنا چاہیں، وہاں پہ آپ کے پاس فراغت کا ٹائم گھر کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر علت اگر یہ تھی، علت کیا تھی؟ سفر، اگر وہ حکمت کو علت قرار دے دے اور کہے صاحب اس کی حکمت، یعنی حکمت اس کی یہ تھی تھکاوٹ، مشقت، وہ اس حکمت کو اگر علت سمجھ لے اور کہے جی اب علماء اس پر اجتہاد کریں کہ وہ والی تھکاوٹ، وہ والی مشقت نہیں ہوتی، اس لیے جناب بھلے، جیسے مثلا احناف کی رائے کا 78 کلومیٹر کا بھی سفر کرے تو مسافر جائے گا، تو بھلے اتنا سفر آدمی کر لے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ مشقت ہوتی ہے، وہاں پہ فراغت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اجتہاد کر کے وہ کہیں جی کہ اب نماز مکمل پڑھیں جی مسافر جو بائی ایئر ہیں یا ڈائیگو پہ جو جائے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آسان دہ سفر ہے۔ اب پرابلم کیا پیش آ رہی ہے؟ پرابلم یہی پیش آ رہی ہے کہ وہ علت اور حکمت میں فرق نہیں کر پا رہا، صحیح۔ اب اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید نے جو ہے وہ حکمت بیان کی ہے سود کی، لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم ظلم کسی پر کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں جو بینک ہے وہ تو کسی بندے کو گھر سے اٹھا کے نہیں لے جاتا، زبردستی نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا، وہ خود ہی لوگ جاتے ہیں اپنے شوق سے تجارتی قرض لیتے ہیں، تو اس لیے وہ اس سود کو جائز قرار دیا جائے، تجارتی سود کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لا تظلمون ولا تظلمون نہیں پایا جاتا۔ تو اب یہاں بھی یہی پرابلم آ رہی ہے کہ وہ حکمت کو علت قرار دے رہے ہیں، حالانکہ سود کی جو علت ہے وہ ہے الزیادہ، جو فقہاء نے نکالی وہ ہے الزیادۃ المشروطہ فی القرض، کہ جو مشروط طریقے سے زیادتی کے ساتھ قرض کے اوپر جو کچھ بھی حاصل کیا جائے گا وہ سود کہلائے گا۔ آپ شرط لگا دیتے ہیں کہ میں آپ کو 1000 روپے تب دوں گا جب آپ مجھے 1200 روپے دو گے، بس یہ سود ہے، یہ سود کی تعریف ہے۔
اب یہ ہے سود کی علت، بڑھوتری، بڑھا کے لینا، اور وہ کیا علت قرار دے رہا ہے؟ حکمت کو وہ علت قرار دے دے کہ لا تظلمون ولا تظلمون. اس لیے وہ جیسے ایک لطیفہ معروف ہے نا کہ وہ کوئی صاحب، اس زمانے میں لوگ حج پہ جایا کرتے تھے تو بحری جہازوں پہ یا پیدل ہی جایا کرتے تھے، تو وہ ایسے ہی سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں کوئی یہاں ہندوستان کا مراسی بھی تھا ان میں، تو وہ جاتے جاتے کہیں عرب علاقہ آ گیا تو وہاں پہ وہ اکٹھے ہو گئے، رات ہو گئی کیونکہ کافی لمبے 6 ماہ کا سفر ہوتے تھے. تو وہ جو عرب مراسی تھا، گویہ تھا، اس نے کچھ پڑھا تو وہ بالکل بے سری آواز تھی اس کی آواز میں کوئی سر نہیں تھا کہ لوگوں کو متاثر کرتا. تو وہ جو یہاں کا ہمارا ہندوستانی مراسی تھا اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر سن کے، اس کی آواز سن کے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز کو سن لیتے تو ہم موسیقی کو کبھی بھی حرام قرار نہ دیتے. اب اس نے جو حکمت تھی، صحیح ہے، اس کو کیا قرار دے دیا؟ علت. اب گوئے کہ اس نے اس بات کو علت قرار دے دیا بے سری آواز، کہ آواز میں سر نہیں تھا، ساز نہیں تھا کہ دوسرے کو متاثر کرتی، بے ڈھنگی آواز تھی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موسیقی کو کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا. تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اجتہاد ہوگا اس کے اندر بعض اوقات یہ بھی ایک غلط فہمی کا سبب ہے کہ ہم اجتہاد کرتے وقت جو ہے وہ علت اور حکمت میں فرق نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.